السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ سامعین محترم، جس طرح میرے انتہائی پیارے دوست بھائی محترم جناب علامہ قاری لیاقت علی قصوری صاحب حفظہ اللہ، جو آپ کے ہاں یہاں مسجد میں خطیب بھی ہیں، میرے ساتھ تشریف فرما ہے، انہوں نے آپ کے سامنے ابتدائی کلمات کہے ہیں میری ذات کے حوالے سے، اور اصل میری نسبت کے حوالے سے میرے والد مرحوم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ آپ نے جو باتیں میں نے کرنی ہے وہ دین کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہے، مسئلے مسائل کرنے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز جو میں مسئلہ کروں گا وہ آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ رمضان کا مہینہ ہے اور عبادات کے حوالے سے ہم مسلمانوں کے لیے یہ افضل ترین مہینہ، اس میں ہم عبادات کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں، اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم نے دینی ہوتی ہے، بہت ساری نیکیاں ہم اس مہینے کے اندر کرتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ ہمارا کام ہے نیکی کر دینا، اور ہم نیکی کر کے نا تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اللہ رب العالمین کے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ ہماری نیکی قبول کرے۔ مثلا ہم نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، تو ہم نے نماز پڑھ لی ہے نا، روزہ رکھ لی ہے، ہم بڑے مطمئن ہو گئے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، تو اب ہمارا یہ بن گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ اس کو قبول کرے۔ یہ ایک بہت بڑی ہماری کمزوری ہے، میں نے اس کے اوپر آپ کو توجہ دلانی ہے۔
ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں نے جو اس حوالے سے آپ کے سامنے استشہاد دینے ہیں کتاب و سنت سے، وہ استشہاد آپ سن کر آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم کس قدر بھول میں ہیں۔ ہماری نمازیں کیا نمازیں ہوں گی، ہمارے روزے کیا ہوں گے؟ وہ تو بڑے بڑے تھے جو میں نے بطور استشہاد آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ نہ سمجھے کہ اب ہم نے جو پل پلے کے مسجد آ گئے نا رمضان، یہ رمضان ہے کہ آنا ہوں اکثریت ہے، باقی تے رہ جانے نے 50 کو بندے باقی سارے تو غائب ہو جانے، چند نظر آنا ہے تو اللہ دی توفیق نال مسجد خالی ہو جانی۔ یہ اسی مسجد کا نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ تمام شہر کے اندر نہیں، پورے پاکستان کے اندر سب طرف یہی ہے۔ تو یہ جو ہم نے رمضان میں تراویحیں پڑھ لی ہیں نا اور روزے رکھ لی ہیں، تو اب ہم نے ہمارا یہ تصور ذہن میں ہم نے بنا لیا ہے کہ اب اللہ رب العالمین کے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ ہم سب ہمارے سارے گناہ معاف ہیں، اور ہمارے روزے بھی قبول ہیں اور ہماری نمازیں بھی قبول ہیں۔ ہم نے خود ہی فیصلہ کر لیا، پتہ نہیں آگے وہ تو اگلا معاملہ ہے نا، اللہ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہم یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری نیکیاں قبول ہی قبول ہیں۔ لیکن آپ کو میں کچھ مثالیں دوں گا، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کام، یہ ہماری سوچ درست نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل احدہما، ان دونوں بھائیوں نے قربانی کی، فتقبل احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی تو دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ سمجھتا وہ دوسرا بھی یہی تھا، تو میں قربانی کی تھی، اللہ نے میری فرق قربانی قبول کرے، تو کیا اس کی قربانی پھر قبول ہو گئی؟ ایک بھائی کی اللہ نے قربانی قبول کر لی، دوسرے بھائی کی اللہ نے قربانی قبول نہیں کی۔ توقع دونوں رکھتے تھے کہ ہماری قربانی یہ قبول ہی قبول، جس طرح ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرطیں لگا دی ہے نا کہ قربانی جو ہے وہ دوندھی ہونی چاہیے، اور سینگ کان دوندا، اور آنکھیں صحیح، لنگڑا نہ ہو، کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو، یہ شرطیں لگ گئی ہے نا، تو اس کے لیے ہم پھر اچھا جانور لیتے ہیں۔ ورنہ ہم جو باقی صدقات دیتے ہیں نا، ہوتا وہ بھی صدقہ ہی ہے، تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ہم جامعہ محمدیہ میں رہتے ہیں، اور قاری صاحب بھی اس طرح کے معاملات بڑے دیکھ کے آئے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا 2 نمبر چیز، ایک ہوتی ہے 3 نمبر چیز۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جامعات میں جو بطور صدقہ وہ بکرا بھیجا جاتا ہے نا، وہ 2 نمبر 3 نمبر نہیں ہوتا، وہ 12-13 نمبر ہوتا کیا صدقہ، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے رہے ہیں ہم۔ وہ باقاعدہ بکرے، آپ منڈی میں جاتے ہیں نا، شیخ پورے موڑ کے قریب بن رہے ہیں، وہ بکرے بکھرے رکھے ہیں، کہ صدقے والے بکرے نہیں، وہ زیادہ ہوتا ہے کالے رنگ کا بکرا ہوئے، انہوں آپ ہی لتا ہوتی چک کے انہوں ہم دیں، یہ ہے ویکھو بڑا وڈیا بکرا ہے۔ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ لے کے آتے ہیں، وہ چھری پھیرنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، اس طرح کا صدقہ ہوتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے یہ شرطیں نہ لگائی ہوتی، دوندہ ہو اور اس طرح کا صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، تو ہم نے قربانیاں بھی ایسی کرنی تھی۔ قربانی اس لیے بھی ہم اچھی کر لیتے ہیں، وہ ہم نے خود بھی کھانے ہوتا ہے، وہ صدقہ تھا، وہ کھانا نہیں ہوتا، وہ تو کھانا تھا طالب علم نے کھانا ہے، کھا کے 7 سال آیا فارغ ہو کے آ گیا، ساڑھے کو بچہ ماشاءاللہ بڑا لائق بچہ ہے، ماشاءاللہ ذہین بچہ ہے، تو وہ تو طالب علموں نے کھانا ہوتا ہے، انہوں نے تو نہیں کھانا ہوتا، تو وہ اس طرح کھلاتی ہے۔ واللہ کئی بکرے ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر گوشت ہم کاٹتے ہیں نا، کیڑے پڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں اس طرح کا صدقہ آدمی نے کیا ہو تو پھر وہ ڈنکے کی چوٹ کہے کہ اللہ کو میرا صدقہ قبول کرنا چاہیے،
میرا حق بنتا ہے. پھر اس طرح سے بکرے دن نا اللہ نے قبول کرنا. اللہ رب العالمین کس طرح کا مال اور کس طرح کی چیز جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. وہ کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. اللہ وہ صدقہ قبول کرتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو تمہاری سب سے قیمتی چیز ہے، جو کہتے ہیں سب سے اچھی. آپ نے بکرے رکھے، سب سے اچھا خوبصورت بکرا. وہ آپ نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی نا، لوگوں نے اپنی قیمتی ترین زمین، جس طرح آپ سمجھ لیں کہ کسی کا وابڈا ٹاؤن میں پلاٹ ہے یا پیپل کالونی میں پلاٹ ہے، راستے میں بات ہو رہی سب سے مہنگی زمین پیپل کالونی میں ہے، تو پیپل کالونی میں پلاٹ ہے، کوئی کہتا ہے صدقہ کرو، کہتا ہے میں سب تو ودیا پلاٹ میرا پیپل کالونی والا، میں اور اللہ دے راستے صدقہ کروں. اس طرح کا صدقہ کیا ہو پھر تو آدمی کوئی رکھتا ہے نا بات کہ چلو کوئی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ میں نے اب پسندیدہ ترین چیز دی ہے وہ اللہ قبول کر لے. تو وہ بکرا جو ہے مریل وہ 13 نمبر بکرا لا کے تو مدرسے میں دے کے تو پھر بعد میں کہہ رہے ہیں صدقہ دے آئے ہیں ان جڑا نا وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. عموماً اسی وقت ہی صدقہ دیتے ہیں یہ لوگ جب ان کا مریض اسپتال میں آخری سانسوں پر ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ان صدقہ دے آؤ. تو یہ چیز جو ہے یہ اس طرح کی وہ قربانی تھی. اذ قربا قربانا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الاخر. اللہ نے کیا کہا؟ قال انما يتقبل الله من المتقین. اللہ رب العالمین ہر ایک کی چیز قبول نہیں کرتے. اللہ رب العالمین متقین لوگوں کی قربانیاں قبول کرتے ہیں. اور متقین کا پھر آگے تفصیلی معنی میں لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا، تھوڑے تھوڑے اشارے کرنا چاہتا ہوں. یہ بطور استشہاد، بطور ایک سیمپل میں نے یہ رکھا آپ کے سامنے، اور بھی میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھنی ہیں. یہ تو چلو حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے. اب میں نے آپ کو مثال دینی ہے 2 عظیم پیغمبروں کی. جلیل القدر پیغمبر، باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، اور دونوں ایک عمل کر رہے ہیں، اور وہ عمل کر کے انہوں نے وہ جو ہے نا ہمارا ذہن بنا ہوا قبول والا، انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے یہ نہیں سوچا، وہ عمل کر کے بھی پریشان ہے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ ہے اصل چیز. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ کا گھر بنایا ہے. اللہ کا گھر بھی یہ نہیں یہ بنا ہوا ہے، وہ گھر جو اول بیت وضع للناس، پہلا گھر قبلہ بیت اللہ وہ بنایا ہے. بنانے والے کون ہیں؟ دونوں پیغمبر، باپ بیٹا. ان کے اخلاص، ان میں کوئی شک تو نہیں ہو سکتا. ان کی کمائی، ان میں کوئی شک تو نہیں ہو سکتا. ان کی نیت، اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہو سکتا. خود پیغمبر ہیں، اخلاص ہے، مواہد ہیں، کمائی حلال ہے، جو تقاضے ایک ہونے چاہیے تھے وہ سب ہیں، وہ کام بھی کر دیا ہے. اب کیا کر رہے ہیں؟ اب اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے، اب یا اللہ تو تیری مہربانی ہے، تو قبول تو کر لے. یہ ہے فرق. ہم جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں رمضان کے مہینے سے کہ روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، اللہ کے ذمہ فرض ہے کہ قبول کرنا. وہ پیغمبر ہیں، بنائی اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ کہیں اللہ پتہ نہیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا.
یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بڑے توجہ کے قابل ہیں۔ ربنا تقبل منا، ایک لفظ ہے تقبل، ایک ہے اقبل۔ اقبل کا معنی بھی ہے قبول کر، اور تقبل کا معنی بھی ہے قبول کر، لیکن تھوڑا سا درمیان میں فرق ہے۔ یہ ہم کیونکہ مدرسین لوگ ہیں اور اس طرح کی باتیں ہم نے طلباء کو بھی سمجھانی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو سادے انداز میں ہم نے سمجھانی ہے۔ اقبال کا معنی ہے تو قبول کر، یعنی اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا یہ جبر ہے، نہیں قبول کر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اقبال، انہوں نے کیا کہا فتقبل، تقبل کا لفظ بولا ہے، اقبال کا لفظ نہیں بولا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑی سی محنت کی ہے، اس کے اندر بڑی کمزوریاں رہ گئی ہوں گی، ہم جس طرح تیرے گھر بنانے کی شان ہے، عظمت ہے، اس طرح کا ہم نہیں بنا سکے، اس کے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، ہماری محنت کے اندر بھی کمزوری ہوگی۔ یا اللہ ان سب کمزوریوں سے صرف نظر کر کے اپنی رحمت کے ساتھ ہماری اس نیکی کو قبول کر لیں۔ یہ چیز ہے فتقبل کے اندر۔ تو ہم کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہماری جو ہے ہمارے روزے رکھے ہوئے ہیں، کر سب کہتے تھے روزیاں دی گل نہ کرے جی، سارا مہینہ روزیاں دی گل ہی ہوتی رہی ہے۔ چلو کسی اندازے تے کر سب نہیں انشاءاللہ اللہ کرا گے تو مزہ بھی آ جائے۔ پھر روزیاں دی ساڑھے امیر صاحب ہیں ہمارے جماعت کے گجرانوالا کے، سعید کلیروی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کی 25ویں روزے کہیں نہ میرا کہیں درس تھا، تو جا کے میں بیٹھا تو وہ میرے پاس انتظامیہ کے بندے آ گئے، وہ کہہ لگے میر صاحب وہ کتب علیکم الصیام جڑی ہے نا وہ کم از کم ایت نہ پڑھیا جی۔ وہ پورا رمضان جو بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اسی انہوں نے آ بیٹھے ہیں اللہ دی قسمیں اسی مننے ہیں کہ روزے فرض نے، اسی رکھنے بھی ہاں سب کچھ کر، لیکن پھر وہ آ کے ادھر کتب علیکم الصیام وہ مسئلہ تو یہ ہے بنیا اتنے کہ کتب علیکم الصیام تو بغیر گزارا نہیں ہوتا پیا۔ اسی طرح اسی روزے رکھے نے، تے روزیاں دے متعلق جو روزوں کا حق ہے اس کے متعلق ہماری کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے وہ حق بھی ادا کیا کہ نہیں۔ ہم روزہ کیا سمجھتے ہیں؟ جڑا مرضی جڑا بندہ نہ گیا گزریا بھی وہ بھی اکثر روزے رکھ لیندے، اندر زمانہ بدل گیا تے اکثر روزے لوگ رکھ ہی لیندے ہیں، تے نکے روزے جڑے نہیں رکھتے وہ افطاری ضرور کرتے ہیں۔ وہ افطاری تو کہتے ہیں ایڈے بھی کافر تو نہیں نہ ہے کہ افطاری بھی نہ کریے، افطاری تو سن کرن دیو، افطاری بھی ضرور پہنچ جاندے ہیں، جتھے بھی افطاری ہو اگلی صفحہ چون گے، روزہ نہیں رکھا لیکن افطاری کرن گے۔ جو روزہ رکھا ہوتا ہے نا جنہوں نے، تو وہ روزہ ہوتا ہے وہ سمجھتے صبح سے لے کر نہ مغرب تک کھانا پینا نہیں، یہ روزہ ہے، بھوکھا رہنا ہے۔ یہ بھوکھا رہنا صرف یہ روزہ نہیں ہے، اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، بدعملی نہیں چھوڑی، گناہ نہیں چھوڑے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو شام نو ڈٹ کے افطاری بھی کرتا ہے کہ میں روزہ رکھے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، سویر تو لے کے شام تک وہ بھکھا پیاسا رہے، اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ اللہ دے کوئی خزانے کی کمی ہے، وہی کوئی حکومت پاکستان سے نہیں نہ ہے کہ وہ بازار چینی گھٹ گئی ہے تو آٹا گھٹ گیا انہیں لینا تو لا دیتا ہے، لینا ہی لگ جاؤ 200 بندہ، وہ کہتے ہیں جی اتنے لینا ہی لگے رہو۔ اتنے اسی کرونا نو سمجھایا ہے تو اتنے لینا دے بندے تے بندہ چڑھیا ہوئے تو کرونا نہیں اثر کرتا اتنے، تو مسجد دے اندر نہ کوئی وڑے تو نہ کوئی اعتکاف بیٹھے، اعتکاف بیٹھتا ہے نا ان کرونا دا خطرہ ہے، اتنے نہیں اسی سمجھا سکتے کرونا۔
یہ کوئی اتنے اللہ تعالیٰ کا تو نہیں نا معاملہ بھی کوئی چینی شارٹ ہو گئی ہے یا کوئی اتنے آٹا شارٹ ہو گیا تو ہوں اللہ تعالیٰ کہ بھی سویر تو لا کے شام تک تھی کھانا نہیں. اللہ رب العالمین دے خزانے کوئی کمی نہیں ہے، غرض نہیں ہے. روزہ تے کہنے دا مطلب ہے وے کہ اللہ رب العالمین تہاڈی ایک تربیت کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے کچھ چیزاں حلال کیتیاں نے، کچھ حرام کیتیاں نے. یہ مہینہ جڑا تہاڈی تربیت دا ہے، یہ اللہ نے تہاڈی تربیت اس طرح کرنی ہے. بعض حلال چیزاں بھی کچھ وقت واسطے تہاڈے تے حرام کر دیں. حرام تے حرام ہی نے. صبح تو لے کے اذان تو لے کے مغرب دی اذان تک روٹی حلال ہے، مرغا حلال ہے، مچھی حلال ہے، دودھ حلال ہے، دودھ جلیبیاں حلال نے، رس گلے گلاب جامن حلال نے، سارے حلال نے، لیکن تسی کھا نہیں سکتے. یہ تہاڈی ایک پریکٹس ہو رہی کہ یہ تو تہاڈی پریکٹس ہوے کہ جیڑی چیز نو اللہ او ذات ہے او حلال نو بھی حرام کر دے تے تسی مننی. کجا یہ کہ تسی حرام نو بھی نہ منو. مثال دے طور پہ روزہ تو رکھ لیا، اللہ نے کہا نہیں کھانا حلال چیزاں ہم چھڑنیاں تو سودی کاروبار کری جاتے. وہ نہیں اللہ نے حرام کیا. تو جو آدمی خود سودی کاروبار کرتا ہے تو روزے بھی رکھتا ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں نا، آپ فیصلہ میں نہیں کرتا، آپ فیصلہ کریں اس کے روزوں کے متعلق. آپ کیا فیصلہ کرتے؟ اللہ نے تو جو قبول کرنا پتہ نہیں ہمارا بھی قبول کرنا یا کسی کا قبول کرنا نہیں کرنا، تو وہ بات کی بات. آپس میں ہم ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ جو آدمی خود سودی کاروبار کرتا ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے، تو پھر وہ دھونس بھی دیتا ہے اللہ کو کہ اللہ نے میرا روزہ کیوں نہیں قبول کیتا. اس طرح روزہ قبول ہو سکتا ہے؟ ایک انصاف پسند آدمی خود فیصلہ کرے گا کہ بھائی نہیں، اگر یہ کام کرنے ہیں تو پھر اللہ کا، ہم نہیں کہتے کہ اللہ کے اوپر ضروری ہے کہ ہمارا روزہ قبول کرے. ہم نے اللہ کی بات مانی ہی نہیں. اللہ نے تو حرام تو حرام تھے، اللہ نے تو حلال بھی حرام کر دیے ہمارے لیے نہیں کھانی، تو ہم نے تو وہ حرام چھوڑی نہیں. یہ ایک مہینہ جو ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہماری، کہ ایک مہینہ پریکٹس کرنی ہے، پھر پورا سال تمہارے ذہن میں رہے یہ بات کہ کام وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا. یہ چیز ہے روزہ. تو یہ روزہ صحیح رکھ کے پھر آگے سوچنا ہے. اسی طرح اور اعمال ہیں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جب میں پڑھتا ہوں تو ذہن جو ہے بڑا پریشان ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، وہ 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہا. ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا. میری 60 سال عمر نہیں ہوئی، 55-56 سال ہے. قاری صاحب 60 کے اوپر ہونے ہیں. 60 سال وہ نمازیں پڑھتا رہا ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے نمازیں 60 سال پڑھی ہیں. تو جنہیں پڑھی نہیں وہ تو ان کی چھٹی ہے نا، جو فارغ نے. یہ وہ ہے جو 60 سال نماز پڑھتا رہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یقبل صلاتہ، اللہ رب العالمین نے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کی. 60 سال نماز پڑھی ہے، آپ نے فرمایا اس کی ایک نماز بھی اللہ نے قبول نہیں کی. کیوں نہیں قبول کی؟ فرمایا یا تو اس کا رکوع صحیح نہیں ہے، رکوع صحیح ہے تو اس کا سجدہ صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح ہے تو قیام صحیح نہیں ہے، قیام صحیح ہے تو اس کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب ہم نماز پڑھے اپنی مرضی کی، اور ہم یہ بھی کہیں کہ عملی طور پر ہم نے ختم نبوت کا بھی انکار کیا ہو. کس طرح؟ اماموں کو درجہ نبوت کا دے دیا ہو. لفظ سے ہم نے نہیں، زبان سے نہیں یہ کہا کہ یہ امام پیغمبر ہیں، لیکن ہم نے رتبہ ان کو پیغمبر سے زیادہ دے دیا. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے
کہ ایک طرف امام کی بات ہو، دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، تو امام کی بات ہم مانیں گے، رسول اللہ کی بات ہم نے نہیں مانی۔ اب آپ انصاف سے، کوئی جبر کی بات نہیں ہے، انصاف کی بات آپ کریں کہ کیا ایسے آدمی نے عملاً ختم نبوت کا انکار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے تھی نا۔ اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول کی بات نہیں ماننی، امام صاحب کی بات ماننی ہے۔ تو پھر عملاً تو اس نے ختم نبوت کا انکار، اس نے تو امام صاحب کو ہی پیغمبر مان لیا ہے نا۔ اور جب بات یہاں تک ہو کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو قرآن اور دوسری طرف امام صاحب کی بات ہو، تو کہے کہ نہیں امام صاحب کی بات ماننی ہے، قرآن کی بات نہیں ماننی، طویلیں کرنی ہیں، اس کو پھیرنا ہے، مروڑنا ہے، تو پھر یہ لاکھ دفعہ ایسا شخص کہے کہ میں ختم نبوت کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، لیکن وہ ختم نبوت کو ماننے والا تو نہیں ہے۔ میری تو سادی شکل، میری تو عقل نہیں مانتی، آپ کی پتہ نہیں عقل مانتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی بھی بات ٹھکرا دینی ہے امام کی خاطر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ٹھکرا دینی ہے امام کی خاطر، تو اب وہ کیسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر مانتا ہے؟ یہ مشہور مسئلہ ہے دودھ پلانے کا، کہ ماں اپنے بچے کو کتنے سال دودھ پلائے۔ 2 سال قرآن مجید میں آیا والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، واضح طور پر قرآن میں بھی آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ قرآن کی تفسیر حدیث ہے سب سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشہور حدیث ہے، عورت آئی، اس نے زنا کیا تھا، آپ نے فرمایا بچہ پیدا ہوگا پھر آنا۔ جب بچہ پیدا ہو، آپ نے فرمایا اس کو 2 سال تک دودھ پلاؤ، 2 سال دودھ پلا لو گی پھر واپس آنا۔ قرآن نے بھی کہہ دیا 2 سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تشریح کر دی 2 سال۔ تو اب کوئی کہے نہیں 2.5 سال، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے قرآن کو مانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانا ہے؟ نہیں مانا اس نے پیغمبر کی بات کو ٹھکرا دیا ہے، قرآن کو ٹھکرا دیا، قرآنی آیات کو ٹھکرا دیا ہے اپنے امام کے قول کے مطابق، امام کی بات مان۔ تو پھر وہ کہے یہ عمل کر کے کہ میری نماز قبول ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا جس طرح مجھے دیکھا نماز پڑھتے اس طرح پڑھو، رفع دین نہیں کرنا، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، سپیڈ یہ نہیں ہونی ہے۔ کدی اسی پھنس جائیے نا، ساڑا تعلقات ہے نے انہاں لوکاں دے نال بھی، رشتہ داریاں نے بڑھ کے بڑی قریبی رشتہ داریاں نے دسیا جانا انہاں دا گوڈے پڑنے بڑا کم خراب ہو جانا جانا دس دیتی ہے نا تمہیں، تے وہ رشتہ داریاں ساڑیاں بڑی قریبی تعلق، تو کبھی پھنس جائے نا ادھر نماز پڑھنے تو پھر سانو ساہ چڑھ جاتا، وہ انی سپیڈ نال نماز ہوتی ہے اتنے، ادھر رکوع تے ادھر رکوع، سجدہ سجدہ ادھر رکوع۔ وہ اسی جڑے ہم آپ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں نا، وہ اللہ کے فضل سے 20 آپ سے پہلے پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ 8 پڑھتے پڑھتے رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ پہلے چلے گئے ہوتے ہیں پڑھ کے، اسی بھی پڑھا ہے، اتنی سپیڈ ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ نماز تو نہیں نا ہے، نماز تو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ بندے کو آگے سے پتہ چلے کہ نماز پڑھی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، ہماری عبادات کس طرح کی ہیں، اور ہم امیدیں کیا لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے ذمہ فرض ہے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کرے، ہم جس طرح کی بھی کریں۔ اب یہ طاق رہتے ہیں، تو یہ جس طرح یہاں اعتکاف ہوتے ہیں، یہ نہیں سارے بزرگ لوگ جو ہیں وہ عبادات کرتے ہیں، بعض جڑے نوجوان بھی پھر اعتکاف بہ جاتے ہیں، انہوں نے پھر اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے موبائل بھی ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اس کے اندر پیکج بھی کرانا ہوتا ہے، اور اس کو پیکج کے اندر اس نے سارا کچھ کام بھی کرنا ہوتا ہے، اور وہ اعتکاف ہی بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے ٹوٹیوں پر بھی بیٹھنا ہوتا ہے، بعض سین میں مجلس بھی لگانی ہوتی ہے، گپے شپے بھی پوری لگانی ہوتی ہے، تو اعتکاف بھی بیٹھے۔ تو اس وقت اعتکاف مکمل ہو جانا ہے تو انہوں دے پھر بیچارے انہوں دے گھر کا کوئی قصور نہیں ہوتی، سمجھتے ہیں کہ بزرگ ساڈا بچہ جڑا نا بزرگ بن گیا ہے، نیک بن گیا ہے، انہوں نے ہار لے کے آ جانے۔
انہوں نے ہار ان کے گلے میں ڈال دینے کہ قبول ہو گیا، قبول ہو گیا، قبول ہو گیا۔ ہمارے یہاں جو قاری صاحب مجھے لینے کے لیے گئے تھے، آپ تھے حافظ عثمان صاحب، وہ جو ہے ادھر راستے پہ بتایا کہ عارف اسری صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے فیکٹری کے ساتھ ہی ان کی عارف اسری صاحب، ان کی بات ایک میں نے کہا چلو وہ بیان کر دے۔ کہتے ہمارے ادھر بابا جی انہوں نے، میں لیٹ ہو گیا تھے، نماز انہیں پڑھائی تھی، تو نماز کے اندر نا تشہد میں ان کا وضو ٹوٹ گیا، تو زوردار آواز آ گئی تو لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، تو وضو ان کا ٹوٹ گیا۔ تو انہوں نے نا تھوڑے بس سلام پھینک، وہ قبول ہوگی، قبول ہوگی، قبول ہوگی، قبول ہوگی، ادھر فیصلہ سنا تھا کہ قبول ہوگی، وضو ٹوٹ بھی گیا پھر ہی قبول ہوگی۔ تو یہ اہل حدیث یا قرآن و حدیث کے مطابق تو سلام پھیرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی وضو ٹوٹ جائے نا تو نماز نہیں ہوتی، دوبارہ وضو کر کے ساری نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ لیکن ہمارے بھائی جو ہے نا، یہ جن کی میں نے پہلے بات کی ہے، ان کے ہاں جو مسئلہ ہے، ان کے ہاں ہم پڑھاتے ہیں حناف کی کتابیں جو ہے قدوری، اور یہ بچے بھی پڑھ کے ہیں ماشاءاللہ، ہدایہ وغیرہ سارے، ان کے اندر یہ سارے مسئلے موجود ہیں۔ کوئی بات کرے تو ہم انشاءاللہ العزیز حاضر ہیں، جو بات کر کے جائیں گے اس کا پیرا دیں گے۔ جو اگر کوئی بات کا معارضے میں کہے کہ یہ غلط کر کے گیا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے، الحمدللہ۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی تشہد میں بیٹھا ہے، آخری تشہد میں، اس نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اتنی دیر بیٹھ گیا ہے جتنی دیر میں تشہد پڑھا جاتا ہے، جتنی دیر میں تشہد پڑھا جاتا ہے، مطلب 1 منٹ 2 منٹ اتنا ہی وقت ہوتا ہے نا تشہد پڑھنے میں، اتنی دیر وہ بیٹھ گیا، پڑھا اس نے کچھ نہیں، سلام بھی نہیں پھیرا، اس نے زور سے آواز ہوا خارج کر دی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز پوری ہو گئی۔ یہ وہ بابے کے ذہن میں یہ باتیں ہوتا ہے کہ سلام قبول ہوگی، قبول ہوگی، ہوگی، یہ چیز نہیں۔ یہ شریعت کے احکامات اس کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھے اجے کہ میں گل بات میں مکل گئی، اجے میری گل شروع نہیں ہے، میں طویل بننا پیا گل اگے جا کر کرتا، کیونکہ تسی انہوں نے کہے تو میں آ کے سن لیا کہ تسی ساری رات بہنا ہے اتنے، من تو تسی کیا سی 45 منٹ، میں 45 منٹ ہو گئے نا، لیکن میں نہیں چھڑنا، ٹھیک ہے؟ کچھ پتہ اڑیاں نے کوئی دوست وجہ نہ اگر جنہیں سنن گے انہیں انشاءاللہ انہوں نے سنا دیں گے۔ یہ تمہید میں نے باندھی ہے کہ عمل کر لینا خوش بختی ہے، لیکن عمل کر کے بے فکر ہو جانا کہ میں کر لیا ہوں نا، وہ بے فکری نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہونا چاہیے؟ عمل کر لیا پھر فکر پڑ جانا چاہیے کہ پتہ نہیں ہوں عمل کرتے لیا اللہ نے قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا، پھر یہ دعا شروع ہو جانی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ اسی تے ٹوٹی بھجی نماز پڑھ لئی اور روزے رکھ لے رہے، تو یا اللہ جی بڑیاں کمزوریاں سن، بڑیاں ساڑھے کو غلطیاں ہوئیاں نے، بڑیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے، تو یا اللہ اس قابل تے نہیں ہے کہ قبول ہون، یا اللہ تو مہربانی کر کے، یا اللہ تیری مہربانی ہے، تیرے کے ہاتھ جوڑنے، مہربانی کر کے تو انہوں ٹوٹیاں پجیاں ساڑیاں عبادتاں تو قبول کر لے، اے فتقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ میں نے تمہیدی طور پر آپ کو توجہ دلائی ہے۔ کوئی بھی عمل ہے نا، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں انہی باتوں پر توجہ دلائی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو آپ بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جب سلام پھرتا ہے تو سلام پھیر دیں کی کرے گا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 باری اللہ کو توبہ استغفار کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، 3 باری استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہی استغفر اللہ تو ہی سمجھنے ہے کہ جتنے کوئی بڑی وڈی غلطی ہو جائے نا، تو اللہ استغفر اللہ، استغفر، یہ تو کوئی غلطی نہیں ہے، تو نماز پڑھی اسی تو نماز پڑھن تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ اسی کر لگ پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نیکی کر کے بے فکر نہیں ہو جانا کہ میں نماز پڑھ لئی ہوں نا،
ان اللہ کے ذمہ میں قبول کرنا۔ نماز پڑھنے کے بعد سب سے بعد کلمہ اللہ کی بڑائی کا کہہ کے استغفر اللہ، اللہ کو توبہ استغفار کرو۔ یا اللہ نماز تے پڑھی ہے تو پتہ نہیں کہو جی پڑھ بیٹھے، وہ پتہ نہیں اخلاص ہے ایسی نہیں سی، وہ اسی تیریاں دعاواں تیرے اگے کیتیاں نے، ذکر و اذکار کیتا ہے، تسبیحات کیتیاں نے، یا اللہ ٹوٹے بھجے الفاظ سن، تو یا اللہ انہاں کوتاہیاں ساریاں نو معاف کر کے تو ساری نماز قبول ہی کر لے۔ یہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ اسی طرح آپ دیکھیں وضو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آپ نے فرمایا بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ معاف، پوری کرتا ہے زبان کے منہ کے گناہ معاف، چہرہ دھوتا ہے، کانوں کے مسح کرتا ہے، کانوں کے گناہ معاف، قدم دھوتا ہے، جہاں گناہ کرنے کے لیے قدموں سے چل کے گیا وہ گناہ معاف، یہ سارے گناہ معاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء، جس شخص نے وضو کیا اور اس نے اچھا وضو کیا، یہ نہیں کہ کونیاں جڑیاں نے خشک نے یا ہڈیاں خشک نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ باتیں بڑی توجہ دلائی، ویل للاعقاب من النار، ان کی ایڑیاں وضو میں خشک رہ جاتی ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں وہ جلیں گے۔ توجہ ہونی چاہیے۔ ان انگلیوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چیچی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرتے تھے، اس طرح وضو ہوتا تھا۔ یہ ہے من توضا فاحسن الوضوء، جس نے اچھی طرح وضو کیا، ثم قال، پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات پڑھے۔ پھر وہ کہتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ پہلے تو یہ الفاظ جو ہیں آخر میں ان پر توجہ دلانی ہے۔ وضو کروایا ہے اور وضو کروانے کے بعد کلمہ پڑھایا ہے، وہ کلمہ جو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے وہ کلمہ سارا پڑھایا۔ پھر بعد میں کلمات کیا کلوائے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ ہمیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے ہمیں کر دے، توبہ استغفار کرنے والوں میں ہمیں کر دے۔ وجعلنی من المتطہرین، یا اللہ ہمیں پاک باز لوگوں میں کر دے۔ یہ کلمات وضو کیتا ہے، خوشخبری بھی ہے، اے بھی گناہ معاف تھے، اے بھی گناہ معاف، اے بھی گناہ معاف، سارے ہم تو بعد کلمہ پڑھوایا، تو بعد پھر دعا کروائی اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ کیوں ہے یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ عمل کر کے لاپرواہ نہ ہو جائیں۔ اب تو میں نے عمل کر لیا تو اب تو میں بخشا ہوں، اب تو میں بالکل فری ہو گیا۔ عمل کرنے کے بعد متفکر ہو جائیں، پریشان ہو جائیں اس بات پر اب کہ اب اللہ سے دعائیں کرنی ہے، یا اللہ ان کو اب قبول کر لیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس حوالے سے میں یہ باتیں اس لیے لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ 2 عشرے گزر گئے ہیں، پتہ نہیں کیسے گزرے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور جو باقی دن ہیں، آج کی رات بھی ہے اور باقی بھی تاک راتیں آنی ہیں، ان میں جو ہم نے عبادات کرنی ہے، پہلے تو ہم نے کرنی کیسے ہیں اور پھر وہ کرنے کے بعد پھر اللہ کو راضی کرنا، یا اللہ انہیں نہ ٹوٹیاں پجیاں باتوں کو قبول کرنا۔ یہ نہ ہو کہ ہماری ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہی ہو جائے، کسی کام ہی نہ آئے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو وضو والے کلمات بتائے ہیں نا، یہ کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، دین اسلام نے ہمارے لیے بڑی عظمتیں رکھی ہیں اور ہمارے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7، جنت کے 8 دروازے۔ تو پھر جب صحابہ نے سنا 8 دروازے، جوش تو آیا نا کہ 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ لیکن اگر میں کہوں کہ آپ کو بھی 8 دروازوں سے آواز آ سکتی ہے تو آپ توقع رکھتے ہیں؟
آپ کو بھی 8 دروازوں سے آواز آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جاتا۔ اب یہ عمل تو ہم کرتے ہیں، اکثر ہم سے کرتے ہوں گے، لیکن فکر اب یہ کرنی ہے کہ وہ عمل تو ہم کرتے ہیں، اللہ کرے قبول ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ فکر ہم نے رمضان میں یہ ساری فکر کرنی ہے، جو عبادات ہم نے کرنی ہے، اگر قبول ہو گئی نا عبادت، کوئی تھوڑا ساڑا لگ گیا ٹلا والا لفظ چلو معذرت نہیں بولنا چاہیے، ہمارا چل گیا کوئی بات تو معمولی بھی چل گئی نا، تو پھر بیڑے پار ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن اگر بات نہ بنی تو ہم نے ساری زندگی کی عبادات بھی ضائع جا سکتی ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو۔ اتنا لفظ سن کے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا، بڑا مشکل ہے نا، جہنم کی آگ سے بچنا سوکھا کام تو نہیں نا ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو۔ اور جہنم کی آگ کے حوالے سے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک گناہ گار آدمی جس کا بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کو جہنم دکھا دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین پھر اسے کہیں گے کہ اے میرے بندے، اگر میں تمہیں اتنا خزانہ دے دوں جتنے دنیا کے سارے خزانے تھے، وہ سارے خزانے میں تمہیں دے دوں بالفرض، تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ، یہ جو مجھے جہنم سامنے نظر آ رہی ہے نا، میں وہ سارے خزانے تیرے رستے میں خرچ کر کے میں اس جہنم سے بچنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے اللہ دے بندے، اس وقت تو وہ سارے خزانے خرچ بھی کرے تو نہیں بچ سکتا، اس جہنم سے تو نہیں بچ سکتا، یہ ساری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی۔ لیکن اس دنیا کے اندر اس جہنم سے بچنا بڑا ہی آسان ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اس طرح ولو بشق تمرہ، اگرچہ تم آدھی کھجور ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، پوری کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور اللہ کے راستے میں۔ یہاں آپ آدھی کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر کے اس جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ساری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی نہیں بچ سکتے۔ لیکن ہم تو آدھی کھجور تو نہیں، ہم تو بکرے بھی دے آتے ہیں، وہ میں نے پہلے بتایا آپ کو، بکرے وہ کم از کم آدھی کھجور سے بھی تو قیمتی ہے نا، وہ تقریباً آ جاتے ہیں 10,000 کا 8,000 کا بکرا آ جاتا ہے وہ جو دے کے آتے ہیں۔ لیکن فکر وہ یہ جو میں نے پہلے تمہید باندھ دی ہے، جو خرچ کیا ہے، اب فکر کرنی چاہیے کہ آدھی کھجور بھی دی ہے یا کھجور دی ہے تو اب اللہ قبول تو کر لے۔ تو اگر قبول ہی نہ ہوئی، مسجد بھی بنا دیتی ہے، لکھا روپیے بھی لاتے ہیں، پلاٹ بھی دیتے، زمین بھی گئی، پیسے بھی گئے، عالی شان مسجد بنا دیتی ہے، تو جی اگر اللہ نے قبول ہی نہ کی تھی پھر کیا فائدہ اس کا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ کے وہ دوست، خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کے علاوہ کسی دوسرے کی محبت دل میں نہ ہو، خلیل اللہ تھے۔ انہوں نے مسجد بنائی پیغمبر بیٹے کے ساتھ مل کے، تو بعد میں دعائیں کر رہی ہے اللہ نے قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ یہ ہم نے کرنا ہے اس مہینے کے اندر۔ اب جو باقی دن ہیں یہ کوشش کرنی ہے، یہ جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا روزے افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہ کیوں فرما دیا؟ وہ جڑا سارا دن بھکھے رہے ہو تو شام نو روزہ مقبول ہی نہ ہوئے تو کی فائدہ ہویا؟ یہ جڑیاں بہترین شیواں سامنے پہیاں ہوندیاں نے. ہمارے گھر والے ذرا بیمار ہیں کافی زیادہ، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو وہ کیونکہ روزہ نہیں رکھتے، کافی کمزور ہیں، تو وہ کسی وقت کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں سامنے. وہ میں عصر کے وقت جامعہ سے میں واپس گیا تو سامنے وہ ٹھنڈا جو ہے شربت ہے پڑا تھا. وہ ذہن میں کسی کا نکل جائے ایسا میرا ہاتھ ایک دفعہ بڑا ہی ہے. میں نے کہا یہ آپ کیا کرتی ہیں؟ وہ سامنے اس طرح کی چیزیں رکھ دیتی ہے، آدمی کا دل چاہتا ہے کہ پی جائے، گرمی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، لیکن آدمی نہیں کرتا. کہتا کیوں نہیں مل؟ اللہ نے منع کیتا ہے. اتنے یار اللہ بڑا یاد آتا ہے، اللہ نے منع کیتا ہے. تو جڑا اللہ نے کیا ہے سود نہیں کھانا وہ نہیں اللہ نے منع کیتا، وہ اسی کھائی جانے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا بولی جانے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرنی کری جانے ہیں، سب کچھ اسی کرنے. اتنے نہیں اللہ یاد آتا، اتنے سن بڑا یاد آ جاتا. نہیں اسی کرتے باتھ روم کے اندر ٹوٹی کھلی ٹھنڈا پانی گر تھوڑا نہیں پیندا کوئی. ساڈے آدھے رستے جو آ رہے سن تو نہر کے قریب سے گزرا، وہ نلکا لگا ہوا تھا کہ یار یہ بڑا ٹھنڈا، اتنے ذرا روکنا ہے، اتنے پانی پی کے جانا، رج کے پانی پی کے جانا ہے. اس طرح کے پانی جناب دوپہر کا وقت ہو تو نہر کے کنارے نلکا ہو تو ٹھنڈا پانی ایسے ہاتھ لگائیں. ہمارا گھر بھی قریب ہی ہے نا، ساتھ پیپل کالونی ساتھ لگتی ہے، تو ہمارے موٹر چلا کے نہانا گرمیوں کے اندر مشکل ہوتا ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. تو تازہ پانی وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. تو صبر کرنا، یہ چیز صبر کرنی، عمل کر کے یہ سب کچھ تکلیفیں بھی برداشت کرے، بھوک بھی دیکھے، پیاس بھی، سب کچھ ہو تو شام نو عمل بھی قبول نہ آیا ہوئے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کا وقت ہے، وہ اس وقت پھر دعا کرو یا اللہ ان سکی ٹوٹا پجا روزہ رکھ لیا تو ساڈیاں کوتاہیاں بھی آ سن، اسی غفلتاں بھی کیتیاں، یا اللہ ان پھر قبول کر لے، ساڈے ہاتھ جڑے ہیں تیرے سامنے، اس کو قبول ہی کر لے. یہ اللہ سے درخواست کرنی ہے. یہ جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اندر مسجدوں کے اندر آ کے بیٹھ جانا یہی صرف کمال نہیں ہے. اس میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کر کے آپ نے اپنے کم از کم اتنا آپ اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی طرف اتنی توجہ کریں کہ آپ کا دل گواہی دینا شروع ہو جائے کہ بھائی کوئی تھوڑی بہت ہی لگتا ہے گل بن گئی. بندے کا دل جو ہے نا یہ گواہی دیتا ہے. یہ اللہ نے ایسا سسٹم آدمی کے جسم کے اندر فٹ کر دیا ہے، تو یہ دل بتاتا ہے یہ کام صحیح ہو گیا ہے، یہ غلط ہو گیا ہے، یہ گناہ ہو گیا. یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اسم، ہے اللہ کے رسول گناہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ بھی کوئی اوکھل گل ہے. الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ یہ ہے کہ تیرے دل میں کھٹکا لگ جائے لا بھی غلطی ہو گئی ہے، کام خراب ہو گیا. دل جو ہے فوراً بتا دیتا ہے. ایسا اللہ نے یہ نظام انسانی جسم کے اندر رکھ دیا. فرمایا ایک تو دل اسی وقت بتا دیتا ہے، دوسرا آدمی ہمیشہ نیکی چھپائے گا نہیں. گناہ ہوگا نا یار دسی نہ کسی نے، دسنا نہیں کسی کو، وہ سمجھ لو گناہ ہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، لوگوں سے چھپانا، یہ ناپسند کرنا، کسی کو پتہ نہ لگ جائے، یہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کر دل کھٹکنا لگ جاتا ہے. اس لیے جب آدمی کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے اور گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، تو پھر تھوڑا سا کسی وقت وہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے تار مل گئی ہے کوئی، تو ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی نا بدر کی رات، تو اس طرح دعائیں کی، اس طرح دعائیں کی. آپ کے کندھے پر چادر تھی، تو ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے دعائیں، چادر جو ہے نا گر گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں کندھوں سے چادر گر گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس، تو وہ پاس دعائیں سن رہے ہیں، وہ پاس دعائیں سن رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کس طرح وہ اللہ کے راضی کرنے کی اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. وہ پاس کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا اللہ
اللہ کے رسول اب بس کریں، اللہ نے آپ کی یقیناً دعائیں قبول کر دی، پتہ چل جاتا ہے کہ دعائیں جب قبول ہوں۔ یہ عبادات اگر آپ جو کر رہے ہیں، آپ کی جب عبادات قبول ہوں گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی کوئی لگتا ہے، کوئی تھوڑا جا مسئلہ جڑ گیا، کم بن گیا۔ تو یہ توجہ کرنی ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی عبادت قبول ہو جائے۔ اب کیونکہ گھنٹہ ہو گیا مجھے، قاری صاحب جڑے نے مچھر وٹ دین لگ پے نا انہیں بھی تو کچھ کاروائی پانی ہے نا، تاک رہتا نے اس حساب نال۔ تو ہن اصل موضوع تو میرا اگے سی، قاری عبدالرفیق صاحب اللہ انہوں نے کروڑا رحمتہ فرمائے، وہ 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد کہتے تھے کہ اب میرا موضوع شروع ہونے والا ہے، تو میرے کو بھی وہی کلمات نکل گئے۔ اصل تو آپ کو بتانا تھا دوسری باتیں کہ عمل قبول کیسے ہوتے ہیں، تو ان میں سے یہ تمہیدی بات بنی ہے کہ عمل کرنے کے بعد اللہ کا ترلا لینا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ کسی طرح ہماری یہ عبادت جو ہے نا ٹوٹی پھوٹی کے روزے، کوئی راتوں کا قیام، صدقہ خیرات، زکوٰۃ نکالی ہے، عشر نکالا، عشر کٹ دیں گے ذمہ دار لوگ ہیں نا عشر اللہ کے نیک بندے کوئی کھڑے ہوں جو عشر نکالتے ہیں، انہیں عشر کا پتہ ہی نہیں ہونا تو کوئی کھڑنا کتنے میں، عشر کا پتہ ہوئے گا تو کوئی کڈے گا نا، کہے گا کہ میں عشر کھڑنا۔ زمین جو آپ کی ہے اس کے جو اناج ہوتا ہے، گندم کا موسم ہے، جو گندم نکلتی ہے اس ساری گندم کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا فرض ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ چاول ہوں وہ بھی 2 فصلیں ہوتی ہیں وہ بھی، اور یہ عشر جو ہے یہ اس زمین کا جہاں آپ جو ہیں وہ ٹیوب ویل لگایا، آپ نے پیسہ لگتا ہے، آپ کھاد ڈالتے ہیں، یہ وہ پیسے بھی آپ کے لگتے ہیں، وہاں 10واں۔ تو جو بارش سے ہی ہو جاتے ہیں، نہری پانی لگتا ہے، آپ کا پیسہ پوچھتا نہیں لگتا، وہاں 20واں، وہاں تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، وہاں 10واں، وہاں 5واں حصہ رہ جاتا ہے، وہ نصف عشر اس کو کہتے ہیں، نصف عشر، وہ 20واں حصہ ہو جائے گا، 10واں حصہ نہیں 20واں حصہ ہونا کرنا ہوتا، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر سب نے دسیا نہیں جی نا کنکا کا دور علماء کرام جو ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، جب کنک پک جاتی ہیں، یہ فصل پک جاتی ہے، کہیں ہم مجرم نہ ہو جائیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو آگاہ کریں کہ آپ نے عشر یا نصف عشر نکالنا ہے، یہ فرض ہے، ورنہ آپ کا سارا وہ سب حرام ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کے پیسے نکالنے، زکوٰۃ فرض ہے نا نکالنی، اس طرح عشر نکالنا بھی فرض ہے، تو یہ چیز بھی سامنے رکھنی ہے۔ تو میں نے یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، میری گفتگو اصل موضوع کی طرف نہیں آ سکی، لیکن اتنا مجھے جس طرح میں نے کہا نا دعا قبول ہوتی ہے تو آپ کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، مجھے یہ اتنا تھوڑا سا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ روزہ رکھ کے راتوں و تراویح پڑھ کے بے فکر نہیں ہو جانا، فکر ہے کرنی ہے کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ صرف آپ کو یہ ایک بات سمجھا سکا ہوں میں، امید مجھے دل میرا کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس کی ہم نے فکر کرنی ہے روزہ رکھنے کے بعد کہ قبول ہویا کہ اس کی ہم نے دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہماری عبادت قبول کر لے۔ میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا ہے، معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو بھی قبول کر لے، آپ کی عبادات کو بھی قبول کر لے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ میری اہلیہ جو ہیں وہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہیں، کافی زیادہ طبیعت خراب ہے ان کی، تو ان کے لیے بھی دعا کریں، باقی جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی، پریشان حال لوگ، کرونا کا مسئلہ ہے، اس وبا کی، یہ سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانی، یہ عذاب ہے اللہ کا، یہ جتنا ظلم کیا ہے نا ہم نے، پوری دنیا نے غریبوں پر اور مظلوموں پر، کشمیریوں پر، اہل کشمیر پر، افغانستان میں جو ظلم کیا، لوگوں کو مارا ہوا ہے، ہندوستان کے اندر جو ظلم و ستم ہوا ہے، ویسے نہیں اب روز کے 4-4 ہزار بندہ مار رہا کرونا سے۔ تو وہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا نا کشمیر میں، اللہ نے کہا تو یہ لاک ڈاؤن میں ساری دنیا کا لاک ڈاؤن کر دے گا، وہ کو نہیں سیدھے،
اللہ رب العالمین سکینٹائیں چٹکی بجائیں اللہ دے ابھی تو اللہ نے اپنا وہ فوجی بھیجا ہے جو ابھی نظر بھی نہیں آتا، یہ کوئی نظر آنے والا بھیج دیتا، وہ نمرود نو چاڑ چھڑیا سی نا ایک وہ ایک ہی مچھر جی سانو کوئی نہیں، وہ مچھر ہے جا کے بہ گیا، وہ پھر کہے کہ ان سکون ہی تھا جو کوئی 10-15-20 چھتر پی جاتے ہیں نا سیر دے ہوں گنا آرام ہے، تھوڑی دیر بعد پھر انہیں اٹھ کے پونک کرنا، وہ پھر انہیں یار پھر شروع ہو گئی، پھر مجھے ذرا چھتر مارو، پھر وہ چھتر سیری مار، یہ اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے، مقابلے نہ گل نہیں بننی، یہ اللہ کو توبہ استغفار کرو، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، غریب لوگ مزدور انہوں کی دیہڑیاں نہیں لگ رہی ہیں بیچارے، ان کا جو صاحبی حیثیت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں، عید آ رہی ہے، ان کے بچے ان کے گھروں کے اندر بھی خوشیاں ہیں، بڑے پریشان ہیں لوگ، ان سب کے لیے بھی دعا کریں، تو دعا تے ذرا نا والد سے طرح دعا تو کرو۔